السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ وقال الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خاب من استخار وما ندم من استشار، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، گزشتہ مجلس میں مشورے کے کچھ آداب بیان کیے گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کی اہمیت کو بتلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی اترتی تھی اور آپ کامل العقل تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت اونچی عقل عطا فرماتے ہیں، اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو جو عقل عطا فرمائی اس سے کہیں زیادہ اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ اتنے کامل العقل ہونے کے باوجود، صاحب وحی ہونے کے باوجود، آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، مشورہ لیا کرتے تھے، اور اہم امور میں اور اس مشورے کو آپ نے سنت بنا کر اپنی امت کو پیش کیا تاکہ امت اس مشورے کی برکت سے فائدہ اٹھائے۔ مشورے کے کچھ آداب گزشتہ مجلس میں بیان کیے گئے تھے۔ اسی حدیث کا دوسرا جملہ ہے ما خاب من استخارہ۔ استخارے کے کچھ آداب مختصر سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما خاب من استخارہ، استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہر انسان کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اپنی حفاظت، اپنے مال کی حفاظت، اپنے گھر والوں کی حفاظت، ہر نقصان سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے مال کو بچانا چاہتا ہے۔ جان بھی محفوظ ہو، مال بھی محفوظ ہو، گھر والے بھی محفوظ ہوں، یہ ہر انسان کی فطری خواہش ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطہ بنایا، ایک ہے مشورہ، ایک ہے استخارہ۔ جب انسان ان دونوں چیزوں پر اپنی زندگی کو لاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر نقصان سے حفاظت فرماتے ہیں، ہر خیر اللہ تبارک و تعالی اس سے مقدر فرماتے ہیں۔ استخارہ کہتے ہیں اللہ سے خیر طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے جیسے مشورہ لوگوں سے کسی کام کے بارے میں پوچھنے کو مشورہ کہتے ہیں، اسی معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرنے کو استخارہ کہتے ہیں۔ کوئی بھی اہم کام انجام دینے کا طریقہ بتایا کہ بڑے سے بڑا کوئی اہم کام ہے زندگی کے اندر، اس کو بغیر استخارے کے نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ فی الامور کلہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ سکھایا کرتے تھے اپنے کاموں میں، جیسے قرآن پاک کی کوئی سورت، یعنی جتنا اہتمام سے ہم قرآن پاک کی کوئی سورت سیکھتے ہیں، اسی اہتمام کے ساتھ ہمیں استخارہ بھی سیکھنا چاہیے۔
اپنے معاملات میں، اپنے ہر امور میں جو کام بھی ہم کریں، اللہ تبارک و تعالی سے رہبری حاصل کرنا. یعنی جیسے آدمی کوئی کام کرتا ہے، کوئی لیگل کام ہے تو اٹرنی سے کنسلٹنگ کرتا ہے، کوئی بیماری کا معاملہ ہے تو ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹنگ ہوتی ہے. استخارہ کیا ہے؟ اللہ سے صلاح لینا، اللہ سے رہبری حاصل کرنا. اللہ سے رہبری حاصل کرنا. جو کام میں کروں اس میں اللہ کی مدد آ جائے، اللہ کی طرف سے خیر آ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو مسنون بنایا کہ بھئی یہ عمل مسنون ہے. کوئی بھی کام ہم استخارہ کر کے اگر کر لیں، اللہ تبارک و تعالی استخارے کی برکت سے اس کام میں خیر ڈال دیتے ہیں اور اس کام میں ہماری رہبری ہوتی ہے. رہبری یعنی اللہم واقیتاً کواقیت الولید. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا سکھائی تھی، اللہم واقیتاً کواقیت الولید. اے اللہ تو میری ایسی رہبری فرما جیسے ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کی رہبری کرتی ہے. کیونکہ جب تک اللہ کی رہبری ہو کسی بھی معاملے میں بندہ کبھی نامراد نہیں ہوتا، گھاٹا نہیں اٹھاتا، نقصان سے محفوظ ہوتا ہے. تو اسی لیے حدیث پاک میں اس کی بہت ترغیب آئی ہے. اللہ سے استخارہ نہ کرنا بہت ہی کم نصیبی کی بات ہے. چاہے تجارت کا مسئلہ ہو، رشتے کا معاملہ ہو، اہتمام کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہو، استخارے کے ساتھ ان اعمال کو، ان کاموں کو کریں گے، اللہ پاک کبھی اس میں نامراد نہیں فرمائیں گے، کبھی انشاءاللہ گھاٹا نہیں ہوگا. استخارے میں کیا ہوتا ہے؟ بندہ اللہ تعالی سے کہتا ہے کہ اے اللہ اس کام میں میرے لیے خیر ہے تو اس کو مقدر، میرے لیے مقدر فرما. اس کام میں اگر خیر نہیں ہے تو مجھے بچا دے. یہ استخارہ کرنا، اے اللہ اس کام میں، اس کی دعا میں اگر ہم دیکھیں نا، استخارہ کیا ہے؟ بہت آسان عمل ہے، سنت ہے، اور ہر سنت آسان ہے. سنت خاص نہیں ہے، سنت سب کے لیے ہے، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، سب کے لیے. تو اس لیے اس میں ایک بات یہ پائی جاتی ہے کہ ہم یہ دوسروں سے استخارہ کرواتے ہیں. معاملہ اپنا ہو، استخارہ دوسروں سے کرائیں، یہ تو بالکل سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. جائز ناجائز یہ الگ بات ہے، لیکن معاملہ اپنا ہے تو ہمارے لیے سنت ہے کہ ہم اس کو استخارے سے کریں. آج کل تو معاملہ ایسا ہے کہ اپنے معاملات کو ہم آن لائن استخارہ کراتے ہیں. کچھ لوگ انگلینڈ سے استخارہ کراتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے استخارہ کراتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو سنت بنایا ہے، اور سنت کے معنی ہیں ہر ایک کر سکتا ہے، آسانی سے کر سکتا ہے، اور ہر ایک مشکل ہم نے اپنے رواج کی وجہ سے ہم نے اس کو مشکل بنایا ہے. ہم نے کئی چیزوں کو اس کے ساتھ جوڑ دیا، ہم نے کوئی چیز. لیکن ایک مسئلے کی بات میں عرض کروں کہ استخارے کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد آدمی کبھی جو ہے ناکام نہیں ہوتا. کسی چیز میں جو ہے نا اسے ہر حال میں کامیابی ملتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں بعض مرتبہ جو ہے کوئی کام استخارے سے شروع کیا، کوئی بزنس، اس میں کوئی نقصان ہو گیا تو آدمی کہتا ہے میں تو استخارہ کر کے کیا پھر بھی ایسے ہو گیا. یہ آدمی اس چیز کو سمجھنا ہے. استخارے کے بعد ظاہری طور پر ناکامی ہو سکتی ہے، ناکامی ہو سکتی ہے، لیکن جب ناکامی ہو رہی تو ہم کیوں کریں؟ یہ ایک مستقل عمل ہے. کامیابی اور ناکامی نتیجے کے اعتبار سے یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں. استخارہ تو مسنون عمل ہے، خیر والا عمل ہے، بس خیر کو لاتا ہے، اللہ کی طرف سے خیر کو متوجہ کرتا ہے.
چاہے نتیجہ جو ہے کامیابی کی شکل ہو یا نتیجہ ناکامی کی شکل ہو، تب بھی اس میں خیر ہے۔ رزلٹ اس عمل کا کامیابی کی شکل ہو تو ہی کامیاب، ناکامی کی شکل ہو تو ناکام، ایسا نہیں ہے۔ یہ میرے علم کے اعتبار سے کامیابی اور ناکامی ہے، اللہ کے علم کے اعتبار سے ہم نے اس معاملے کو اللہ کے حوالے کیا تو یہ جو چیز ہوئی ہے یہ میرے لیے ہی خیر ہے۔ اسی لیے آپ استخارے کی دعا میں دیکھیں 2 رکعت نماز ہے، بہتر ہے 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اور 2 رکعت نماز کے بعد استخارہ کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا آپ نے بتائی، اس دعا میں اگر غور کریں، اللہم انی استخیرک بعلمک، یعنی بعلمک، اللہ کی صفت علم کا واسطہ دے کر بندہ اللہ سے خیر طلب کر رہا ہے۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کے علم کا واسطہ دے کر میں اس معاملے میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں، خیر عطا فرما۔ اللہم انی استخیرک بعلمک، کیونکہ فیوچر کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میرے پاس تو ہے نہیں۔ تو اس معاملے کو اللہ کے حوالے کرنا، اور اس میں بندہ کیا کہتا ہے؟ بندہ یہ اقرار کرتا ہے فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اے اللہ جانتے تو آپ ہی ہیں، میں نہیں جانتا، کیونکہ جانتے تو آپ ہیں، اے اللہ جانتے آپ ہیں، میں نہیں جانتا۔ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور آپ تو غیب کو جاننے والے ہیں۔ تو بندہ اس میں اللہ سے سوال کر رہا ہے، اللہ آپ کا علم کامل ہے، آپ تو عالم الغیب والشہادہ ہیں، تو آپ کی اس صفت علم کا واسطہ دے کر میں آپ سے اس معاملے میں خیر مانگتا ہوں، تو میری رہبری فرما۔ یہ بندہ دعا پڑھ کے معاملے کو شروع کر دے، اللہ اگر خیر رکھا ہے تو اس کے لیے وہ راستے آسان کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اگر اس کے لیے شر ہے اس چیز میں تو اللہ اس سے اس کی حفاظت فرما دے گی۔ اب رہی بات کام کا بننا، کام کا نہ بننا، یہ جب بعض مرتبہ ہوتا کیا ہے، کوئی نتیجے کے اعتبار سے کام نہیں ہوا، اس میں ہمارے لیے تسلی ہے، میں نے تو اللہ سے خیر مانگا، میں نے اللہ سے خیر کا سوال کیا اور خیر مانگ کر استخارہ کر کے یہ کام شروع کیا، مگر یہ کام میری منشا کے خلاف ہوا ہے، اللہ نے اسی میں خیر رکھی ہے اور اللہ کا علم بہتر جانتا ہے۔ یعنی ایمان والا اس میں تسلی ہے۔ بعض مرتبہ استخارہ کر کے کوئی کام شروع کرتے ہیں تو نتیجے میں وہ کام گڑبڑ ہو جاتا ہے، میرے منشا کے خلاف ہوتا ہے، پھر بھی اس میں ایمان والے کے لیے ایک تسلی کیا ہے، میں نے تو اللہ سے خیر مانگ کر یہ کام شروع کیا تھا، میری تو منشا کے خلاف ہوا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ اللہ علیم ہے، حکیم ہے، اس میں اللہ نے کیا خیر رکھی ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس کے بدلے میں کوئی اور خیر مجھے دینا چاہتا ہو، اور وہ خیر اس سے بڑی ہو جو میں سوال کر رہا ہوں۔ یہ ساری چیزیں ایمان والوں کے لیے تسلی کا باعث ہیں۔ اسی لیے استخارہ کیا ہے، آدمی اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر کے جب شروع کرتا ہے، وہ آدمی بالکل سکون اس کے دل میں، اب اگر وہ کامیاب ہوا تب بھی دل اس کا سکون، اور اگر اس معاملے میں اسے ناکامی ہوئی ظاہری اعتبار سے، پھر بھی اس کے دل میں اطمینان کہ میں نے تو استخارہ کر کے شروع کیا تھا، بس اللہ نے یہی مقدر رکھا ہے اور اسی میں خیر ہے، کیونکہ استخارے میں بندہ خیر سوال کرتا ہے، یہ نہیں کہ مطلوب، استخارے میں مطلوب نہیں ہوتا، اے اللہ مجھے وہ چاہیے، اے اللہ جو چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے حدیث میں جو دعا سکھائی گئی اس میں کیا دعا ہے، اے اللہ ان کنت تعلم ان هذا الامر، اے اللہ اگر آپ اے اللہ جس معاملے میں میں استخارہ کر رہا ہوں، جس معاملے میں استخارہ کر رہا ہوں، اے اللہ اگر اس میں میرے دین کے لیے، میری معاش کے لیے، میری آخرت کے لیے، سبحان اللہ، میرے دین کے لیے، میرے معاش کے لیے، میری آخرت کے لیے، اے اللہ اگر یہ چیز بہتر ہے تو فقدرہ لی۔ دیکھو سب سے پہلے بندہ کیا مانگ رہا ہے، دین،
ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی. اس میں اشارہ ہے کہ ایمان والا ہر معاملے میں دین کو مقدم رکھے، دین کا نفع سامنے رکھے. جاب چینج کرنا ہے، رشتہ دیکھنا ہے، تجارت شروع کرنا ہے، اس سے میرے دین کو کیا فائدہ ہے؟ اس سے میرے دین کا نقصان تو کوئی نہیں. ہمیشہ ہر معاملے میں سب سے پہلے دین سوچو، اس لیے کہ جب تم اپنے معاملات میں دین کو سوچو گے اللہ تمہارے دنیا کی حفاظت کر لے گا. یہ اس حدیث کے، اس دعا کے اندر یہ پیغام ہے. ان تین چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو آدمی کیا مانگ رہا ہے؟ اے اللہ اس معاملے میں اگر میرے دین کے لیے، میرے دین کے لیے، اسی لیے دنیا کا ظاہری نقصان ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دین یہ اصل چیز ہے. اسی لیے ہمیشہ ہمیں دین کو سامنے رکھ کر اپنے دنیاوی کاموں کی ترتیب دینا ہے. اپنی جاب کے، تجارت کے، گھروں کے جتنے معاملات ہیں، ہمارے پاس محور جو ہے، مرکزیت جو ہے، وہ اللہ کا دین ہے. جب اس کو سامنے رکھ کر میں اپنے معاملات کو، اپنے امور کو، اپنے مسائل کو جب میں ترتیب دوں گا، پھر خود بخود اللہ کی مدد اس میں آئے گی. اے اللہ اگر اس معاملے میں میرے لیے خیر ہے، میرے دین میں، میری معاش میں، معاش کا مطلب میری دنیا میں اور میری آخرت میں، نہ میرے فیوچر میں، فقدرہ لی، اے اللہ اس چیز کو میرے لیے مقدر فرما دے. اس کاروبار کو، اس معاملے کو میرے لیے مقدر فرما. اور پھر دوسری چیز ویسرہ لی، اے اللہ اس کو آسان کر دے. ثم بارک لی فی، اے اللہ برکت بھی ڈال دے. تین چیزیں، اے اللہ مقدر بھی فرما دے، آسان بھی فرما دے، برکت بھی ڈال دے. سبحان اللہ. دیکھو یہ دعا ہے. یہ دعا اگر ہم نہیں پڑھ سکتے عربی میں تو ہم اس کا مفہوم اردو میں ادا کر سکتے ہیں، اردو میں بھی ادا کر سکتے ہیں. اگر واقعی ہم تھوڑا سا غور کر لیں اس دعا کے اندر کیا پیغام ہے، کیا کہا جا رہا ہے، تو ہمارے لیے ایک بڑی تسلی ہے دنیاوی معاملات کے اندر. جب بھی تم کسی اہم امور میں استخارہ کرنا ہے، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگو، اللہ کی صفت علم کا واسطہ دے کر، اے اللہ میں تو محتاج ہوں، علیم تو آپ ہیں، خبیر آپ ہیں. اے اللہ میرے دین کے لیے اگر یہ چیز بہتر ہے، میری دنیا کے لیے اور میری آخرت کے لیے، اے اللہ آپ اس کو میرے لیے مقدر فرما دیجیے. جب اللہ اس کو مقدر کر دیں گے کوئی دنیا کی طاقت اسے روک نہیں سکتی. اور آسان فرما دیجیے ویسرہ لی، اس رشتے کو، اس کاروبار کو، اس گھر کو، اس چیز کو، اس عمر کو آسان. اور پھر تیسری چیز وبارک لی فی، اے اللہ اس میں برکت بھی ڈال دے. سبحان. اسی لیے دوستو کہ ہمیشہ ہر معاملے میں ہمیں اپنے امور کو جو ہے مشورہ اور استخارہ، یہ 2 چیزیں ہماری بنیاد ہونی چاہیے ہر اہم کاموں کے اندر. خاص طور پر کہ رشتہ ہے، ماں باپ کے لیے اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے ان کی زندگی کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے. اچھا رشتہ مل جائے، اچھے رشتے کو تلاش کرتے ہیں، اور اس میں عام طور پر غلطیاں ہو جاتی ہیں. اکثر ماں باپ جو ہے نا کیا ہے، وہ بغیر مشورے کی شادی کر دیتے. صرف ڈگری دیکھ لیا، صرف جو ہے ظاہری وضاقتہ دیکھ لی. ایسا نہیں ہے. مشورہ ہو، استخارہ ہو، مشورہ ہو اور استخارہ ہو، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. مشورہ نہ کرنے کے بڑے خراب نتائج کمیونٹی میں دیکھیں. معاملہ بگڑتا ہے، چاہے کاروبار کا ہو، چاہے رشتوں کا ہو. سوال سب سے پہلے بھی مشورہ کیا تھا، نہیں ہوا، اب اس کا نتیجہ دیکھا جا رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں بتائی. دعا کے اندر یہ کبھی بھی استخارے میں یہ نہیں آدمی سوال کرتا کہ مجھے مطلوب وہ چیز چاہیے. اے اللہ جو تیرے علم میں خیر ہے، میرے علم کی وہاں تک کہاں پہنچ ہے، اے اللہ وہ چیز مجھے عطا فرما.
اگر وہ میری منشا کے خلاف ہو جائے گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا علم وہ تو بہت اللہ علیم ہے، اس کے علم میں تھا کہ اگر وہ چیز مجھے ملتی تو کیا نقصان ہوتا، وہ اس سے دوسری چیز دینا چاہتے یا اس سے بہتر چیز دینا چاہتے، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ پھر آگے فرمایا وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي، اگر یہ کام اے اللہ اگر آپ کے علم میں ہے جس چیز کا میں استخارہ کر رہا ہوں، اگر یہ تجارت، یہ معاملہ، یہ سفر شر لی میرے دین کے لیے نقصان ہے سب سے پہلے، پھر میرے دنیا کے لیے، میری آخرت کے لیے، اللہ کے علم میں ہے، تو فاصرف عنی، فاصرف عنی واصرفنی عنہ، اے اللہ میرے دل کو پھیر دے، اے اللہ میرے دل کو اس سے پھیر دے، اس کو بھی مجھ سے پھیر دے، یعنی وہ بات میرے ذہن سے نکال دے جس چیز کے بارے میں استخارہ کر رہا ہوں۔ آدمی بعض مرتبہ کیا ہے اس چیز کو ذہن میں لے لیتا ہے اور وہ چیز بیٹھ جاتی ہے، بندہ اللہ سے سوال کر رہا ہے اے اللہ وہ چیز اگر وہ چیز میرے لیے بہتر نہیں ہے، میری دین کے لیے، میرے دنیا کے لیے، میری آخرت کے لیے، اے اللہ مجھے اس سے بچا لے، اس کو مجھ سے بچا لے۔ اور پھر کیا ہے اے اللہ مجھے راضی کر دے، مجھے خوش کر دے، سیٹسفائی کر دے، مجھے اطمینان۔ اور پھر آگے فرمایا چوتھا جملہ اے اللہ مجھے خیر مقدر کر دے، جہاں بھی میں رہوں اے اللہ میں آپ کے علم کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیر بھی یعنی اس سے بچا لیجئے، اس کو مجھ سے بچا لیجئے۔ کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے تو آدمی دل اس کا جو ہے اچاٹ ہوتا ہے، ثم ارضنی بھی، اے اللہ مجھے راضی کر دے، مجھے اس معاملے میں خوش کر دے، اور مجھے کوئی اور اچھی چیز بہتر کر دے، میرے لیے بہتر چیز مقدر کر دے۔ یہ دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ استخارہ جو ہے اللہ سے صلاح لینا، اللہ سے مشورہ لینا، یہ آسان عمل ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے، ہر عورت کر سکتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھے، لیکن مشکل کیوں ہے؟ ہم نے اس کو اپنی وجہ سے اپنی طرف سے مشکل بنایا ہے۔ جیسے میں نے دیکھیں نا، اب تک تو میں صرف ایک حدیث کا خلاصہ پیش کیا کہ استخارے کا مسنون طریقہ کیا ہے، اس میں کہیں بھی خواب کا تذکرہ آیا ہے؟ کہیں حدیث میں خواب کا تذکرہ نہیں آیا، کہیں بھی حدیث میں یہ ذکر نہیں آیا کہ تم جو ہے 2 رکعت پڑھو، استخارے کی نماز پڑھو اور دیکھو کہ خواب میں کیا آ رہا ہے۔ عام طور پہ جب لوگ استخارہ کرتے ہیں سب سے پہلے اپنا خواب بیان کرتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا، میں تو سر پکڑ دیکھیے یہ خواب کیوں آ گیا، کہاں سے آ گیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نیند ہی میں رہبری کرنے پر قادر ہے؟ دن میں اچھے خیالات اور اچھی رہبری کرنے پر کیا اللہ قادر نہیں ہے؟ کیا استخارے کے لیے سونا ہی ضروری ہے؟ کیا استخارے کے لیے جو ہے یعنی مطلب یہ کہ خواب آنا ضروری ہے؟ اگر خواب ہی ضروری ہوتا تو پھر خواب کی تعبیر تو ایک خاص علم ہے، یکا دکا لوگوں کو پتا ہے، اللہ ماشاء اللہ ہماری اس پوری کمیونٹی میں کوئی جانتا ہو، تو اتنا مشکل عمل جو ہے یہ تو سنت کہتے ہیں آسان عمل کو۔ 2 رکعت نماز پڑھوں، اللہ سے مانگوں اور اللہ کی طرف رجوع ہو کر میں بار بار اس عمل کو اللہ سے مانگتا رہوں جب تک دل میں اللہ تعالیٰ کسی چیز پر اطمینان نہ ڈال دے، بس میں اس کام کو شروع کر دوں، اللہ میری رہبری کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جب رہبری فرماتے ہیں تو اسے خیر کی طرف پہنچاتے ہیں، ظاہر میں اگرچہ اس کی منشا کے خلاف ہی کیوں نہ کام نہ۔ تو خواب، بعض مرتبہ خواب سے رہبری ہوتی ہے تو وہ پوچھ لیا جائے، لیکن خواب کو استخارے سے کوئی جوڑ نہیں ہے، بہت ہی کم ہے خواب کو استخارے سے، بہت کم مرتبہ۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنے استخارے کے بعد خواب کے انتظار میں رہے، خواب کے انتظار میں رہے نہیں، خواب کچھ نہیں دکھائی دے رہا، بھئی 2 رکعت نماز پڑھو استخارے کی نو،
بلکہ حدیث پاک میں تو اس سے بھی ایک چھوٹی دعا آئی ہے، اللہم خر لی واختر لی، اللہم خر لی واختر لی. کتنی مختصر دعا، دو ہی جملے، اللہم خر لی واختر لی، اے اللہ خیر ڈال دے اور خیر کو میرے لیے منتخب فرما دے. اے اللہ بھلائی عطا فرما اور جو اس چیز میں بھلائی ہے وہ مجھے دے دے. سلف صالحین، ہمارے اکابر علماء، ان سے کوئی مشورہ کیا جاتا، ان سے کوئی سوال کرتے تو فوراً یہ دعا پڑھ کے جواب دے دیتے. ہوتا ہے بعض مرتبہ مشورہ کرتے ہیں، مشورے میں رائے دینی ہوتی ہے، کیا رائے دیں؟ فوراً دعا پڑھ لی. ایسا نہیں کہ 2 رکعت سنت نماز پڑھی، دعا کرے اور پھر اس کے بعد رائے، ایسا نہیں. اللہم خیر لی واختر لی پڑھی، دعا رائے دیں. ہاں کوئی بڑا اہم کام ہے، مستقل کرے، کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں یہاں تک کہ وہ چیز تمہیں پہنچا دے وہاں تک. اگر وہ چیز مقدر میں ہے تو وہ چیز مل کر رہے گی، نہیں ہونے کا ہے تو وہی استخارے ہی کی برکت ہے کہ اللہ پاک نے وہاں پہنچایا. بس آدمی اللہ پر بھروسہ کر کے اس کام کو شروع کر دے. ایک چیز ہے، اگر نہیں کہنا چاہیے، اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، اگر ایسا کر لیتا تو ایسا ہوتا. یہ سوچنا جو ہے نا آدمی کو پریشان رکھتا ہے. اسی لیے حدیث میں لفظ لو جو ہے نا یہ باب الشیطان ہے. لو کہتے ہیں اگر نہیں ہے، اگر میں ایسا کرتا تو، اگر میں ویسا کرتا تو، اگر ایسا ہوتا تو. یہ لو یہ نہیں ہے، یہ لو شیطان کا دروازہ کھول دیا. بھئی اللہ نے اس میں خیر رکھی تھی، اللہ نے مقدر فرمائی، اسی میں اللہ نے خیر رکھی ہے. بس روایتوں میں کہیں نہیں آیا کہ خواب میں دیکھو، کہیں نہیں آیا. جو بات جتنی حدیث میں ہے اتنی ہی حدیث میں، جو بات جتنی سنت سے ثابت ہے اتنی ہی ہے. جو باتیں حدیث سے سنت سے ثابت نہیں ہیں اس کو اس کے اندر نہیں گھسانا چاہیے. اسی لیے استخارہ مشکل عمل ہو گیا ہے. استخارہ مشکل ہو گیا. بعض لوگ سمجھتے ہیں استخارہ کرنے کے بعد اس کام کو کرنا بہت ضروری ہے. کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. اگر خیر کی بات آ رہی ہے کر لو، بہتر ہے. دل نہیں مان رہا مت کرو. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ استخارہ ہے کہ نہیں کرنا. تو عمل مشکل اس وقت ہوتا ہے جب عمل یہ عمل ہمیں کیوں دیا گیا. جیسے میں عرض کروں کہ مشرکین مکہ نبی جاہلیت کے زمانے میں کیا کرتے تھے، وہ شرک کی قسموں میں ایک قسم ہے بدشگونی، غلط تہومات، غلط توہم پرستی. شرک پرستی ہوتی ہے نا، بت پرستی، جیسا توہم پرستی جس کو کہتے ہیں بدشگونی، بد فعلی. فعل کہتے ہیں، اچھا بھی فعل ہوتا ہے، برا فعل بھی ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا فعل لیتے تھے. کوئی آدمی آتا، کیا نام ہے آپ کا، کیا نام ہے، وہ کہتا راشد. او راشد، رشد سے کامیاب. ایک مرتبہ آپ سفر فرما رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہجرت کا سفر ہے. ایک آدمی آپ کو پکڑ لیا تو آپ نے پوچھا کیا نام ہے تمہارا، انہوں نے کہا بریدہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا برد امرنا. بردا کہتے ٹھنڈک. ارے ہمارا کام ٹھنڈا ہے کوئی بھی. اچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں قبیلے بنو اسلم کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر گھبراؤ نہیں، قد سلمنا، یعنی قبیلے اسلم سے سلمنا، بریدہ سے بردنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیک فالی لیتے تھے. ہاں اچھا، کبھی کہیں قافلہ روانہ کرنا ہوتا، کسی کا نام سنتے اچھا ہوتا، اچھا نیک فالی جائز ہے، مستحب ہے، بہتر ہے. بدشگونی جائز نہیں ہے. ہاں، اور بدشگونی کی کئی قسمیں ہیں. جیسے ایک بہت بڑی قسم کیا ہے، سفر کا مہینہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرة ولا ہام ولا سفر.
مشرکین مکہ سفر کو منحوس سمجھتے تھے، حالانکہ نحوست کسی چیز میں اور کسی زمانے میں نہیں آتی، عمل میں آتی ہے. وہ گناہ ہے، آدمی گناہ کر رہا ہے، گناہ میں نحوست آ سکتی ہے. اس گناہ کی وجہ سے جو ہے گھر میں زندگی میں نحوست آ سکتی ہے، ورنہ کسی چیز میں بذات خود نحوست ہو ایسا نہیں. کوئی دن منحوس نہیں، کوئی مہینہ منحوس نہیں. تو مشرکین مکہ یہ سوچتے تھے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے. سفر صفر کہتے نا، سفر میں جو کام کرو زیرو ہے. کوئی بزنس مت کرو، کوئی شادی مت کرو، کوئی رشتے مت کرو، سفر. حالانکہ سفر کا پورا مہینہ کیا ہے؟ سفر المظفر. مظفر کہتے ہیں کامیاب، کامیاب ہے کہ اس میں کامیاب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں جسے مہینہ سفر کا چل رہا ہے. بہت سے لوگ اپنی تقریبات کو، اپنے چیزوں کو آگے پیچھے کر دیتے. سفر کا مہینہ ہے، یہ بالکل جو ہے نا مناسب نہیں ہے، یہ غیر اسلامی چیز ہے. یہ تو جاہلیت کے رسم ہے. سال، مہینہ، ہفتہ، دن اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیز منحوس ہو، یہ تو اسی لیے عقیدہ یہ بڑی بڑی اہم چیز ہے. یہ عقیدہ بڑی اہم چیز ہے. تو جاہلیت کے زمانے میں یہ چیز بہت بدشگونی، توہم پرستی. حالانکہ سب سے بڑی نحوست انسان کی بدعملی ہے، اس کا گناہ ہے، اس کا فسق و فجور ہے. تو جاہلیت کے زمانے میں یہ چیز بہت، بعض لوگ قرآن سے بھی فال نکالتے ہیں. فال، کوئی بھی نام رکھنا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے، قرآن پاک کھولا، 7 پیج کھولے، 7ویں لائن میں کیا آیت ہے دیکھا، اس کے اندر جو معنی ہے اس سے نکال لیتے ہیں فال. قرآن سے فال نکالو، حالانکہ جائز نہیں ہے. قرآن پاک سے فال نکالنا جائز نہیں ہے. بنو عباس کا ایک بادشاہ جو ہے نا، قرآن پاک سے فال نکالا، کہیں وہ مقابلے پہ جانے والا تھا. تو جب قرآن پاک سے فال نکالا تو 7ویں اس نے قرآن کھولا، 7 پیج پلٹائے، اور نیچے 7ویں آیت پر لکھا ہوا تھا وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. انہوں نے مدد چاہی، فتح چاہی، ہم نے طے کر دیا ہر متکبر بادشاہ ذلیل ہوگا. وہ غصے میں آ کے قرآن پھینک دیا، نعوذ باللہ. تو قرآن پاک ہدایت کے لیے، پڑھنے کے لیے ہے. تو اس امت کو توہم پرستی سے، بدشگونی سے، بدفعلی سے بچایا گیا، اور ان سب چیزوں کو جاہلیت کی رسمیں قرار دے کر ان سب کو جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب میرے قدموں کے نیچے، میں اس کو جو ہے میں مٹا دیا ہوں، یہ سب چیزیں ختم ہیں. اب اس کے بدلے میں ہمیں استخارہ ملا. استخارہ کیا ہے؟ اللہ سے خیر طلب کرو، اللہ سے خیر طلب کرو. یہ سنت ہے، اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت بنا کر پیش کیا ہے کہ سنت ہے. تو اسی لیے دوستوں کہ گھر کے اندر کوئی بھی معاملہ ہو، جاب چینج کرنے کا ہے، جاب ڈیسائیڈ کرنے کا ہے، سفر کرنے کا ہے، بچوں کی شادی سے متعلق ہے، گھر کے خریدنے کا ہے، کوئی بھی اہم 2 کام ہم طے کریں. ایک مشورہ کرنا، ایک مشورہ کرنا. جی ذاتی امور میں، سمجھ رہے، ذاتی امور میں مشورہ جو ہے نا سنت ہے. ذاتی امور ہے کہ بھئی کہ میں کام کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اجتماعی امور میں مشورہ واجب ہے. مشورہ واجب ہے، اجتماعی چیز ہے. ایک کام ہے وہ سب کی اجتماعیت سے چلتا ہے، تو اس میں سب کا مشورہ واجب ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بات. اور دوسری چیز ہمیں جس کا اہتمام کرنا ہے وہ ہے استخارہ. اور استخارہ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا، سنت کے اندر ان بہت سے چیزوں کو گھسا کر اس کو مشکل بنایا گیا ہے. بس مکروہ وقت نہ ہو، 2 رکعت نماز پڑھی جائے، اللہ سے مانگا جائے، دعا کریں. دعا میں وہ طریقہ بیان کیا گیا، اللہ سے مانگیں اور پھر
کام شروع کر دے پھر اور اطمینان نہیں ہے، تذبذب میں ہے، کروں نہ کروں، کروں نہ کروں، کیا کروں، اور استخارہ کرے، کرتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے، کام شروع کر دے جو اس کے لیے خیر مقدر ہے، وہ خیر اپنے اعتبار سے نہیں، اللہ کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی وہاں لے جا کر اس کو بٹھائیں گے، اور وہی چیز ہے وہ اس کے لیے خیر ہے۔ یہ دو چیزیں ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بڑے طاقتور عمل، کیونکہ انسان کی ایک فطری خواہش ہوتی ہے اپنی حفاظت، اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنے گھر والوں کی حفاظت، نقصان سے بچنا چاہتا ہے، ناکامیوں سے بچنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ ما خاب من استخار وما ندم من استشار، جو شخص مشورہ کرتا ہے کبھی نادم نہیں ہوتا، جو استخارہ کرتا ہے کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ یہ دو سنتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ان سنتوں کو اپنی زندگی میں ہم اس کو عام کریں، اور خاص طور پر جیسے میں نے عرض کیا کہ استخارے کی ایک مختصر سی چھوٹی سی دعا بھی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اگر ہم کسی موقع پر کوئی اہم فیصلہ لینا ہے، فوراً لینا ہے، فوراً اسی وقت ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہے، بہت سی چیزیں جاب کرتے ہوئے کوئی چیز ہو جاتی ہے، فوراً ڈیسیژن لینا ہوتا ہے، تو اس موقع پر بس دو جملے، اللہم خیر لی واختر لی، اللہم خیر لی واختر لی، اللہم خیر لی واختر لی، اتنا دل میں سکون، میں اس معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا، اب اللہ اس میں میری رہبری فرمائیں گے، اللہ اس میں میری رہبری فرمائیں گے، اللہ کی مدد اس میں آ جائے گی، اس میں اللہ کی طرف سے خیر ڈال دی جائے گی، چاہے نتیجتاً کوئی بھی شکل کیوں نہ ہو، کام کے بننے کی شکل ہو یا کام کے نہ بننے کی شکل ہو، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ شکل کس کے لیے کیا ہے، لیکن اس میں اطمینان، میں نے یہ کام مشورے سے اور استخارے سے کیا ہے، بس الحمدللہ یہ میرے لیے آسان۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔